وہ اس ویک اینڈ پر جھیل کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اس کی طرح بہت سے لوگ وہاں پھر رہے تھے۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر پھرنے کے بعد ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ بہت لاپرواہی سے ایک آئس کریم اسٹک کھاتے ہوئے وہ ادھر ادھر نظریں دوڑانے میں مصروف تھا، جب اس کی توجہ 3 سال کے ایک بچے نے اپنی طرف مبذول کر لی۔ وہ بچہ ایک فٹ بال کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر سیاہ حجاب اوڑھے ایک لڑکی کھڑی تھی جو مسکراتے ہوئے اس بچے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وہاں موجود بہت سے ایشین میں سے ایک تھی، مگر حجاب میں ملبوس واحد لڑکی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر اسے دیکھے گیا۔ وہ بچہ فٹ بال کو پاؤں سے ٹھوکر لگاتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی بینچ کی طرف آ گیا تھا۔ ایک اور ٹھوکر نے بال کو سیدھا سالار کی طرف بھیج دیا۔ کسی غیر ارادی عمل کے تحت سالار نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے اپنے دائیں پاؤں میں پہنے ہوئے جاگر کی مدد سے اس بال کو روکا، پھر پاؤں ہٹایا نہیں بلکہ اسی طرح فٹ بال پر ہی رکھا۔ مگر اس بار اس کی نظر اس لڑکی کی بجائے اس بچے پر تھی جو تیز رفتاری سے بال کے پیچھے اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے بالکل پاس آنے کی بجائے وہ کچھ دور رک گیا۔ شاید وہ توقع کر رہا تھا کہ سالار بال کو اس کی طرف لڑکا دے گا، مگر سالار اسی طرح فٹ بال پر ایک پاؤں رکھے بائیں ہاتھ سے آئس کریم کھاتے ہوئے دور کھڑی اس لڑکی کو دیکھتا رہا۔ شاید اسے توقع تھی کہ وہ اب قریب آئے گی۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ کچھ دیر اسے بال نہ چھوڑتے دیکھ کر لڑکی کچھ حیرانی سے آگے اس کی طرف آئی تھی۔ یہ فٹ بال چھوڑ دیں، اس نے قریب آ کر بڑی شائستگی سے کہا۔ سالار چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے فٹ بال سے اپنا پاؤں اٹھایا اور وہیں بیٹھے بیٹھے فٹ بال کو ایک زوردار کک لگائی۔ فٹ بال اڑتے ہوئے بہت دور جا گری۔ کک لگانے کے بعد اس نے اطمینان سے اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کا چہرہ اب سرخ ہو رہا تھا جبکہ وہ بچہ ایک بار پھر اس فٹ بال کی طرف بھاگتا جا رہا تھا جو اب کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس لڑکی نے زیر لب اس سے کچھ کہا اور پھر واپس مڑ گئی۔ سالار اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو سن یا سمجھ نہیں سکا، مگر اس کے سرخ چہرے اور تاثرات سے یہ اندازہ بخوبی لگا سکتا تھا کہ وہ کوئی خوشگوار الفاظ نہیں تھے۔ اسے اپنی حرکت پر شرمندگی بھی ہوئی، مگر جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی کہ وہ لڑکی امامہ سے مشابہت رکھتی تھی۔ وہ لمبے سے سیاہ کوٹ میں سیاہ حجاب اوڑھے ہوئے تھی، دراز قد اور بہت دبلی پتلی تھی، بالکل امامہ کی طرح۔ اس کی سفید رنگت اور سیاہ آنکھیں بھی اسے امامہ جیسی ہی محسوس ہوئی تھیں۔ امامہ بہت لمبی چوڑی چادر میں خود کو چھپائے رکھتی تھی۔ وہ حجاب نہیں لیتی تھی، مگر اس کے باوجود اس وقت اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے اس کا خیال آیا تھا، اور وہ لاشعوری طور پر اس نے وہ نہیں کیا جو وہ لڑکی چاہتی تھی۔ شاید اسے کسی حد تک تسکین ہوئی تھی کہ اس نے امامہ کی بات نہیں مانی، مگر وہ امامہ نہیں تھی۔ آخر کیا ہو رہا ہے مجھے اس طرح؟ تو اس نے حیران ہوتے ہوئے سوچا۔ وہ جیب میں سے ایک سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ سگریٹ کے کش لیتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو اپنے بچے کو فٹ بال کے ساتھ کھیلتے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سالار اسے دیکھ رہا تھا اور اس کے علاوہ ہر شے سے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ اس رات وہ کافی دیر تک امامہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے اور جلال انصر کے بارے میں اسے یقین تھا اب تک وہ دونوں شادی کر چکے ہوں گے، کیونکہ اپنا نکاح نامہ سکندر سے حاصل کرنے کے بعد وہ یہ جان چکی ہوگی کہ طلاق کا حق پہلے ہی اس کے پاس تھا۔ اسے اس سلسلے میں سالار کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ جاننے کے باوجود کہ جلال انصر اس کے کہنے پر بھی امامہ سے شادی پر تیار نہیں ہوا تھا، اسے پھر بھی نہ جانے کیوں یہ یقین تھا کہ جلال انصر ایک بار
امامہ کے پاس پہنچ جانے پر اسے انکار نہیں کر سکا ہوگا، اس کی منت سماجت پر وہ مان گیا ہوگا۔ امامہ اس کے مقابلے میں بہت خوبصورت تھی، اور امامہ کا خاندان ملک کے طاقتور ترین خاندانوں میں سے ایک تھا۔ کوئی احمق ہی ہوگا جو جلال عنصر جیسی حیثیت رکھتے ہوئے امامہ کو سونے کی چڑیا نہ سمجھتا ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ واقعی امامہ کی محبت میں مبتلا ہو۔ جو بھی تھا اسے یقین تھا کہ وہ دونوں شادی کر چکے ہوں گے، اور پتہ نہیں کس طرح ہاشم و بین کی آنکھوں میں دھول جھونک کر چھپنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہاشم و بین نے اب تک انہیں ڈھونڈ نکالا ہو۔ مجھے پتہ تو کرنا چاہیے اس بارے میں، اس نے سوچا۔ پھر اگلے ہی لمحے خود کو جھڑکا۔ فار گاڈ سیک سالار، دفع کرو، اسے جانے دو، کیوں خواہ مخواہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ یہ جان کر آخر کیا مل جائے گا، ہاشم و بین اس تک پہنچے ہیں یا نہیں؟ اس نے بے اختیار خود کو جھڑکا، مگر اس کا تجسس ختم نہیں ہوا۔ واقعی میں نے یہاں آنے کے بعد یہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ ہاشم و بین اب تک اس تک پہنچنے ہیں یا نہیں؟ اسے حیرانی ہو رہی تھی۔ میرا نام وینس ایڈورڈ ہے، وہ لڑکی اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی۔ وہ اس وقت لائبریری کی ایک شیلف سے ایک کتاب نکال رہا تھا جب وہ اس کے قریب آئی تھی۔ سالار سکندر، اس نے وینس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ میں جانتی ہوں تمہیں تعارف کی ضرورت نہیں، وینس نے بڑی گرم جوشی سے کہا۔ سالار نے اس سے یہ نہیں کہا کہ اسے بھی تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی کلاس کے 50 لوگوں کو ان کے نام سے جانتا اور پہچانتا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ ان کا پورا بایو ڈیٹا بھی بغیر اٹکے کسی غلطی کے بتا سکتا تھا، جیسے وہ اس وقت وینس کو یہ بتا کر حیران کر سکتا تھا کہ وہ نیو جرسی سے آئی تھی، وہاں 2 سال تک ہیوریج کمپنی میں کام کرتی رہی تھی، اس کے پاس مارکیٹنگ میں ایک ڈگری تھی، اور وہ اب دوسری ڈگری کے لیے وہاں آئی تھی، اور وہ اس سے کم از کم 6-7 سال بڑی تھی۔ اگرچہ اپنے قد و قامت سے سالار اس سے بہت بڑا لگتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت اپنے بیچ میں سب سے کم عمر تھا۔ اپنے بیچ میں صرف وہی تھا جو کسی قسم کی جاب کے بغیر سیدھا MBA کے لیے آیا تھا، باقی سب کے پاس کہیں نہ کہیں کچھ سال کام کرنے کا تجربہ تھا۔ مگر اس وقت وینس کو یہ سب کچھ بتانا اسے خوش فہمی کا شکار کرنے کے مترادف تھا۔ اگر میں آپ کو کافی کی دعوت دوں تو، وینس نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا، تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ وہ اس کی بات پر ہنسی۔ تو پھر چلتے ہیں، کافی پیتے ہیں۔ سالار نے کندھے اچکائے اور کتاب کو دوبارہ شیلف میں رکھ دیا۔ کیفیٹیریا میں بیٹھ کر وہ دونوں تقریباً آدھا گھنٹہ تک ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ یہ وینس کے ساتھ اس کی شناسائی کا آغاز تھا۔ سالار کے لیے کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات بڑھانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، وہ یہ کام بہت آسانی سے کرتا تھا۔ اس بار مزید آسانی یہ تھی کہ پہل وینس کی طرف سے ہوئی تھی۔ 3-4 ملاقاتوں کے بعد اس نے ایک رات وینس کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ وینس نے کسی تمل کے بغیر اس کی کھانے کی دعوت قبول کر لی۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے بعد اکٹھے بہت سی جگہوں پر پھرتے رہے۔ پھر وہ اس کو ہوٹل میں لے جا کر اس سے ان دونوں نے ساتھ ڈنر کیا۔ وینس بے تکلفی سے ادھر ادھر پھرتے ہوئے ہوٹل کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر اس نے اس کو کہا کہ یہ ہوٹل بہت اچھا ہے، تو اور اس ہوٹل میں پہلے بھی آنا چاہتی تھی، لیکن آج آئی ہوں۔ بڑے مزے کی چیزیں ہیں اس میں کھانے کی، اور یہ بڑے اہتمام کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ وینس کے گلے میں ایک موتیوں کا ہار دیکھ کر اسے امامہ یاد آئی، اور اس کی دلچسپی ختم ہوگی۔ وینس میں اس کی دلچسپی ختم ہونے میں صرف چند منٹ لگے تھے۔
وہ نہیں جانتا اسے کیوں اس وجود سے الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ پچھلے 1-2 گھنٹے سے ریسٹورانٹ میں بیٹھے آپس میں باتیں اور کھانا کھا رہے تھے اور اس کے ساتھ بے حد خوش تھا، اور اب چند منٹوں میں سالار نے اپنے کندھے جھٹکے اور ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ گیا۔ وینس دوسرا گلاس لے کر اس کے پاس آئی۔ سالار نے اس سے گلاس لیا اور اپنے سینے پر دونوں بازو لپیٹے وہ اس کے پاس بالکل کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ سالار کی نظروں سے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ میری طبیعت کوئی ٹھیک نہیں، اب تم اپنے گھر جاؤ، میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ وینس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سالار کا رویہ بے حد توہین امیز تھا۔ وہ چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر تیزی سے اپنا بیگ ریسٹورانٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ وینس اور امامہ میں کہیں کسی قسم کی کوئی مشابہت نہیں تھی۔ دونوں کی گردنوں میں موجود موتی بھی بالکل ایک جیسا نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس کی گردن میں جھولتے ہوئے موتی کو دیکھ کر اسے بے اختیار وہ یاد آئی تھی، کیونکہ اب پھر کیوں، آخر اس وقت کیوں؟ وہ بے حد مشتعل ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کا کھانا خراب ہو گیا۔ اس نے سینٹر ٹیبل پر پڑا ہوا ایک کرسٹل گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے دیوار پر دے مارا، اور بہرے دوڑتے آئے اور وہ ان سے سوری کرتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ ویکینڈ کے بعد وینس سے اس کی دوبارہ ملاقات ہوئی، لیکن وہ اس سے بڑے روکھے اور اکھڑے ہوئے انداز میں ملا۔ یہ اس سے تعلقات شروع کرنے سے پہلے ہی ختم کرنے کا واحد راستہ تھا۔ اسے ہر اس عورت سے جھنجھلاہٹ ہوتی تھی جو کسی طرح بھی امامہ کی یاد دلاتی، اور وینس نے ان عورتوں میں شامل ہو گئی تھی۔ وینس جو اس کی طرف سے کسی معذرت اور اگلی دعوت کا انتظار کر رہی تھی، وہ اس کے رویے سے بری طرح دل برداشتہ ہوئی تھی، اور وہ یالے میں اس کا پہلا افیئر تھا۔ اگلے چند ماہ وہ پڑھائی میں بے حد مصروف رہا، اتنا کہ امامہ کو یاد رکھنے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کو کل پر ٹالتا رہا، اور شاید یہ سلسلہ بھی چلتا رہتا اگر اس شام اچانک اس کی ملاقات جلال انصر سے نہ ہو جاتی۔ وہ ویکینڈ پر بوسٹن گیا ہوا تھا، جہاں اس کے چچا رہتے تھے، اور وہاں اپنے کزن کی شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا۔ اس شام سالار اپنے کزن کے ہمراہ تھا جو ایک ریسٹورانٹ چلا رہا۔ وہ وہاں کھانا کھانے آیا ہوا تھا۔ اس کا کزن آرڈر دینے کے بعد کسی کام سے اٹھ کر گیا تھا۔ سالار کھانے کا انتظار کر رہا تھا جب کسی نے اس کا نام لے کر پکارا۔ ہیلو! سالار نے بے اختیار مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ سالار ہیں؟ اس آدمی نے پوچھا۔ وہ جلال انصر تھا۔ اسے پہچاننے میں لہجہ بھر کے لیے دقت اس لیے ہوئی تھی کیونکہ اس کے چہرے سے اب داڑھی غائب تھی۔ سالار نے کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا۔ 1 سال پہلے کا ایڈونچر ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ رسمی الیکس ریک کے بعد اس نے جلال کو رسماً کھانے کی دعوت دی۔ نہیں، مجھے ذرا جلدی ہے، بس آپ پر اتفاقاً نظر پڑ گئی تو آ گیا۔ جلال نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ امامہ کیسی ہے؟ جلال نے بات کرتے کرتے اچانک کہا۔ سالار کو لگا وہ اس کا سوال ٹھیک سے سن نہیں سکا۔ سوری، اس نے معذرت خانہ انداز میں استفسار کیا۔ جلال نے اپنا سوال دہرایا۔ میں امامہ کا پوچھ رہا ہوں، وہ کیسی ہے؟ سالار پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ امامہ کے بارے میں اس سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ مجھے نہیں پتا، یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، اس نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ اس بار جلال حیران ہوا۔ مجھے کس لیے؟ کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے۔ میری بیوی؟ جلال کو جیسے کرنٹ لگا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بیوی کیسے ہو سکتی ہے وہ؟ میں نے تو اس سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 1 سال پہلے آپ ہی آئے تھے اس سلسلے میں مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ جلال نے جیسے اسے کچھ یاد دلایا۔ میں نے تو آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ خود اس سے شادی کر لیں۔ سالار بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔
میں تو یہ سوچ کر آپ کے پاس آیا تھا شاید آپ نے اس سے شادی کر لی ہوگی۔ وہ اب وضاحت کر رہا تھا۔ آپ نے اس سے شادی نہیں کی؟ سالار نے پوچھا۔ نہیں، آپ سے تو یہ ساری بات ہوئی تھی، میں نے انکار کر دیا تھا، پھر اس سے میری شادی کیسے ہو سکتی تھی؟ پھر میں نے سنا کہ وہ گھر سے کہیں چلی گئی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ کہیں چلی گئی ہوگی، اس لیے آپ کو دیکھ کر آپ کی طرف آیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، میں تو پچھلے 7-8 ماہ سے یہیں ہوں، سالار نے کہا، اور مجھے یہاں آئے ہوئے 2 ماہ ہوئے ہیں، جلال نے بتایا۔ مجھ سے ملاقات کے بعد اس نے دوبارہ آپ سے رابطہ یا ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی؟ سالار نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ نہیں، وہ مجھ سے نہیں ملی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لاہور جا کر اس نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی ہو؟ سالار نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ مجھ سے رابطہ کرنے سے کیا ہوتا؟ آپ کے لیے وہ گھر سے نکلی تھی، اسے آپ کے پاس جانا چاہیے تھا۔ نہیں، وہ میرے لیے گھر سے نہیں نکلی تھی، آپ تو اچھی طرح جانتے کہ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، پھر آپ یہ مت کہیں کہ وہ میرے لیے گھر سے نکلی تھی۔ جلال کے لہجے میں اچانک کچھ تبدیلی آ گئی۔ ساری بات آپ ہی سے تو ہوئی تھی، کیا آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ آپ کے پاس نہیں گئی؟ میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا، اور اگر میرے ساتھ ہوتی تو میں آپ کے پاس اس کے بارے میں پوچھنے کیوں آتا؟ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جلال کے لہجے میں اب بے نیازی تھی۔ آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے سکتے ہیں؟ سالار نے کہا۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو مجھ سے اور مجھے آپ سے دوبارہ رابطے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جلال نے بڑی صاف گوئی سے کہا اور واپس مڑ گیا۔ سالار کچھ الجھے ہوئے انداز میں اس کی پشت پر نظریں جمائے رہا۔ یہ ناقابل یقین بات تھی کہ وہ جلال سے نہیں ملی۔ کیوں؟ کیا اس نے میری اس بات پر واقعی یقین کر لیا تھا کہ جلال نے شادی کر لی ہے؟ سالار کو اپنا جھوٹ یاد آیا، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ مزید الجھا۔ میری بات پر اسے یقین کیسے آ سکتا ہے جبکہ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے میری بات پر یقین نہیں؟ وہ کرسی کھینچ کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ اور اگر جلال کے پاس نہیں گئی تو پھر وہ کہاں گئی؟ کیا کسی اور شخص کے پاس جس سے اس نے مجھے بے خبر رکھا ہو؟ مگر یہ ممکن نہیں۔ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ مجھے اس سے بھی رابطہ کرنے کے لیے کہتی۔ اگر فوری طور پر جلال کے پاس نہیں گئی تھی تو سکندر سے نکاح نامہ لینے اور طلاق کے حق کے بارے میں جاننے کے بعد اس کے پاس جانا چاہیے تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے جلال کی اس فرضی شادی کے بارے میں اسے کیوں بتایا۔ شاید وہ اسے پریشان کرنا چاہتا تھا، یا پھر دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اب کیا کرے گی، یا پھر شاید وہ بار بار اس کے مطالبے سے تنگ آ گیا تھا۔ پھر وہ جلال کے پاس جائے، پھر جلال سے رابطہ کرے۔ وہ ایسا نہ کرنے کی وجہ نہیں جانتا تھا۔ جو بھی تھا، بہرحال اسے یقین تھا امامہ جلال کے پاس جائے گی، مگر سالار کو اب پتہ چلا کہ اس کی توقع یا اندازے کے برعکس وہ وہاں گئی نہیں تھی۔ ویٹر اب کھانا سرو کر رہا تھا اور اس کا کزن آ چکا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کھانا کھاتے رہے، مگر سالار کھانا کھاتے اور باتیں کرتے کرتے بھی مسلسل امامہ اور جلال کے بارے میں سوچتا رہا۔ کئی ماہ بعد یکدم وہ اس کے ذہن میں پھر تازہ ہو گئی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دوبارہ اپنے گھر واپس چلی گئی ہو؟ کھانا کھاتے کھاتے اسے اچانک خیال آیا۔ ہاں، یہ ممکن ہے۔ اس کا ذہن متواتر ایک ہی جگہ اٹکا ہوا تھا۔ مجھے پاپا سے بات کرنی چاہیے، انہیں یقیناً اس بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ ہوگا۔ سکندر عثمان بھی ان دنوں شادی میں شرکت کی غرض سے وہیں تھے۔ واپس گھر آنے کے بعد رات کے قریب اس نے سکندر کو تنہا دیکھا تو اس نے ان سے امامہ کے بارے میں پوچھا۔ پاپا، کیا امامہ واپس اپنے گھر آ گئی ہے؟ اس نے کسی تمہید کے بغیر سوال کیا، اور اس کے سوال نے کچھ دیر کے لیے سکندر کو خاموش کر دیا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ چند لمحوں کے بعد انہوں نے درستی سے کہا۔ بس ایسے ہی، اس کے بارے میں اتنا غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم اپنی اسٹڈیز پر دھیان رکھو تو بہتر ہے۔ پاپا پلیز آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ کیوں جواب دوں؟ تمہارے اس کا ساتھ کیا تعلق ہے؟ سکندر کی ناراضی میں اضافہ ہو گیا۔
پاپا اس کا ایک بوائے فرینڈ مجھے آج ملا ہے یہاں، وہی جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ تو پھر یہ کہ ان دونوں نے شادی نہیں کی۔ وہ بتا رہا تھا امامہ اس کے پاس گئی ہی نہیں تھی، جبکہ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ لاہور جانے کے بعد اسی کے پاس گئی ہوگی۔ سکندر نے اس کی بات کاٹ دی، وہ اس کے پاس گئی ہے یا نہیں، اس نے اس سے شادی کی ہے یا نہیں، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، نہ ہی تمہیں اس میں انوالو ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ میرا مسئلہ نہیں، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کیا امامہ آپ کے پاس آئی تھی؟ آپ نے اسے شادی کے پیپرز کیسے بھجوائے؟ میرا مطلب ہے کس کے ذریعے؟ سلار نے کہا۔ تم سے کس نے کہا کہ اس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا؟ وہ ان کے سوال پر حیران ہوا۔ میں نے خود اندازہ لگایا ہے، اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، وہ رابطہ کرتی تو میں ہاشم مبین کو اس بارے میں بتا دیتا۔ سالار ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں تمہارے کمرے کی تلاشی لی تھی اور میرے ہاتھ اور نکاح نامہ لگ گیا تھا۔ مجھے یہاں بھجواتے ہوئے آپ نے کہا کہ آپ وہ پیپر امامہ تک بھجوا دیں گے۔ ہاں یہ اس صورت میں ہوتا اگر وہ مجھ سے رابطہ کرتی، مگر اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ تمہیں یہ یقین ہے کہ اس نے مجھ سے ضرور رابطہ کیا ہوگا؟ اس بار سکندر نے سوال کر ڈالا۔ سالار کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے پوچھا، پولیس کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا؟ نہیں، پولیس کو پتہ چلتا تو اب تک ہاشم مبین کے گھر واپس آ چکی ہوتی، مگر پولیس ابھی بھی اس کی تلاش میں ہے۔ اس نے کہا، ایک بات تو طے ہے سالار کہ اب تم دوبارہ امامہ کے بارے میں کوئی تماشا نہیں کرو گے۔ جہاں ہے، جس حال میں ہے، تمہیں اپنا دماغ تھکانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پولیس جیسے ہی اسے ڈھونڈے گی، میں وہ پیپرز ہاشم مبین تک پہنچا دوں گا تاکہ تمہاری جان ہمیشہ کے لیے اس سے چھوٹ جائے۔ پاپا، کیا اس نے واقعی کبھی گھر میں فون نہیں کیا مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ سالار نے ان کی بات پر غور کیے بغیر کہا، کیا وہ تمہیں فون کیا کرتی تھی؟ وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ گھر سے چلے جانے کے بعد اس نے صرف ایک بار فون کیا تھا، پھر میں یہاں آ گیا۔ ہو سکتا ہے اس نے دوبارہ کبھی فون کیا ہو جس کے بارے میں آپ مجھے نہیں بتا رہے۔ اس نے تمہیں فون نہیں کیا، اگر کرتی تو میں تمہاری اور اس کی شادی کے بارے میں بہت سے معاملات کو ختم کر دیتا، میں تمہاری طرف سے اسے طلاق دے دیتا۔ یہ سب آپ کیسے کرتے؟ سالار نے بہت پرسکون انداز میں کہا، یہاں تمہیں بھجوانے سے پہلے میں نے ایک پیپرز پر تمہارے سگنیچر لیے تھے، میں طلاق نامہ تیار کروا چکا تھا۔ سکندر نے جتاتے ہوئے کہا، فیک ڈاکومنٹ، جعلی ڈاکومنٹ؟ سالار نے اسی انداز میں تبصرہ کیا، میں تو نہیں جانتا تھا کہ آپ طلاق نامہ تیار کروانے کے لیے مجھ سے سائن کروا رہے ہیں۔ تم پھر اس مصیبت کو میرے سر پر لانا چاہتے ہو؟ سکندر کو یکدم غصہ آ گیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کے ساتھ رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ رشتہ ختم نہیں کر سکتے، یہ میرا معاملہ ہے، میں خود ہی اسے ختم کروں گا۔ تم صرف یہ شکر کرو کہ تم اس وقت یہاں اطمینان سے بیٹھے ہو، ورنہ تم نے جس خاندان کو اپنے پیچھے لگا لیا تھا وہ خاندان قبر تک بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑتا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ یہاں بھی تمہاری نگرانی کروا رہے ہوں، یہ انتظار کر رہے ہوں کہ تم مطمئن ہو کر دوبارہ امامہ کے ساتھ رابطہ کرو اور وہ تم دونوں کے لیے ایک کنواں تیار کر لیں۔ آپ مجھے خواہ مخواہ خوف زدہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہاں امریکہ میں کوئی میری نگرانی کر رہا ہوگا، اور وہ بھی اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد۔ دوسری بات یہ کہ میں امامہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کر رہا، کیونکہ میں واقعی نہیں جانتا وہ کہاں ہے، پھر رابطے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر تمہیں اس کے بارے میں اس قدر تجسس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جہاں ہے جیسی ہے رہنے دو اسے۔ سکندر کو کچھ اطمینان ہوا۔ آپ میرے موبائل کے بل چیک کریں، وہ موبائل اس کے پاس ہے، ہو سکتا ہے پہلے نہیں تو اب اس سے کالز کرتی ہو۔ وہ اس سے کالز نہیں کرتی، موبائل مستقل طور پر بند ہے۔ جو چند کال اس نے کی تھی وہ سب میڈیکل کالج میں ساتھ پڑھنے والی لڑکیوں کو ہی کی تھی، اور پولیس پہلے ہی انہیں انٹیروگیٹ کر چکی ہے۔ لاہور میں وہ ایک لڑکی کے گھر گئی تھی، مگر وہ لڑکی پشاور میں تھی اور اس کے واپس آنے سے پہلے ہی وہ اس کے گھر سے چلی گئی۔ کہاں گئی یہ پولیس کو پتہ نہیں چل سکا۔
سالار چپتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، آپ کو حسن نے میرے اور اس کے بارے میں بتایا تھا؟ سکندر کچھ بول نہیں سکے۔ موبائل کے امامہ کے پاس ہونے کے بارے میں صرف حسن ہی جانتا تھا۔ کم از کم یہ ایسی بات تھی جو سکندر عثمان صرف اس کے کمرے کی تلاشی میں نہیں جان سکتے تھے۔ اسے ان سے بات کرتے ہوئے پہلی بار اچانک حسن پر شبہ ہوا تھا، کیونکہ سکندر عثمان کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا پتہ تھا جو صرف اسے پتہ تھی یا حسن کو۔ کوئی تیسرا ان سے واقف نہیں تھا۔ اس نے سکندر عثمان کو کچھ نہیں بتایا تو یقینی طور پر حسن ہی ہو سکتا تھا جس نے سب کچھ بتایا ہو۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ بات کے بارے میں ہر بات ان کو پتہ چلے۔ یہ صرف میری حماقت تھی کہ میں نے ہاشم و بین کے الزامات کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور تمہارے جھوٹ پر یقین کر لیا۔ سالار نے کچھ نہیں کہا، وہ صرف ماتھے پر تیوریاں لیے انہیں دیکھتا اور ان کی بات سنتا رہا۔ اب جب میں نے تمہیں اس سارے معاملے سے بچا لیا ہے تو تمہیں دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ جس سے سکندر عثمان نے قدرے نرم لہجے میں کہنا شروع کیا، مگر اس سے پہلے کہ ان کی بات مکمل ہوتی سالار ایک جھٹکے سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔